آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر. آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہاں, سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبد القادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے, تو وہ آگے پھکی والا جواب ہے. ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا, کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا. اس لیے یاد رکھیں, عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں. میرے غوث کی شان عرض کرنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ سنتے رہتے ہیں غوث پاک کی محفلوں میں, جنہوں نے نہیں سنا ان کو اشارہ دینا چاہتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا کہ عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے. ٹھیک ہوگا جی؟ یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے. دیکھا ایک بڑھیا تھلیا لے کر آتی ہے اور آنسو پوچھتی ہے. میرے غوث نے خادم سے کہا ذرا پوچھنا وہ بڑھیا روتی کیوں ہے. جھوٹ ہے, یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے, ان کی طرف جھوٹ منسوب. جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں. جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ. سرکار غوث العظم دستگیر جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد دجلہ کے کنارے نکلے ہیں سیر کے لیے. سر یہ بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ نگاہیں مارتے رہے ہیں, وہ بھی کچھ نہیں کیا نگاہیں مار کے بھی. دیکھو بھائیو, رلانا تو سب کو آتا ہے, لیکن روتوں کی آنسو پوچھنا یہ اللہ والوں کی شان ہے. اس کا مذہب نہ پوچھا, اس کا مسلک نہ پوچھا. جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں, یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں, بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. اس کا نسب نہ پوچھا, اس کا گھر محلہ نہ پوچھا. روتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ والوں کو رلانا نہیں آتا, وہ روتوں کو ہنسانا جانتے ہیں. تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. جیسے روافظ نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے, ٹھیک ہو گیا, خوارج نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے, اس طرح انہوں نے بھی جھوٹ باندھے شیخ عبد القادر جیلانی پہ. فرمایا جب پوچھ. خادم گیا, کہا بڑھیا روتی کیوں ہے؟ کہ تجھے کسی نے ستایا نہیں, مارا نہیں, پیٹا نہیں. بڑھیا نے کہا جا تیرا کام کر, میرے غم سے تجھے کیا تعلق. بزرگوں کا نام لیتے ہوئے ہنستے کیوں ہیں میرے سامنے؟ بس وہ میں نے بزرگانے, ایک بزرگانے دین ہے, ایک بزرگانے بے دین بھی ہیں, ایک علماء کرام بھی ہیں, ایک علماء کرائم بھی ہیں. ہم کرام کی بات کر. اچھا اچھا, آپ خود آئے, مائی تو روتی کیوں ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ دجلہ پہ جب آتی ہوں تو اکلوتا بیٹا یاد آتا ہے. اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں, یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے, میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو, اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا. اللہ سے ڈرو یار, دین کا اس سے تعلق ہے. ٹھیک ہے, جو جہاں کی سٹوریاں سنانا اور اس کو آپ نے دین بنا دیا. تو میں نے اس پہ ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے جی, جوانی میں بیوہ ہو گئی, بچے کی پرورش کی, بچے کی پرورش کی, جوان کیا. رات و دن ایک خواب تھا کہ میرا بیٹا جوان ہوگا تو بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کروں گی. ابے سالے لے گئی, شادی کر کے لوٹی, بارات آ رہی تھی, دجلہ کے کنارے پہ لگی, چند لوگ اترے, پھر طوفان آیا, کشتی واپس پلٹی اور بیچ جا کر کے ماں کے سامنے بیٹے کی بارات ڈوب گئی. اور یہاں پر میں صرف اصلاح عقیدہ کے لیے, کسی کو اٹیک کرنا مقصد نہیں ہے, صرف لوگوں کے دماغ کھولنے کے لیے میں بات کروں گا کہ جن لوگوں کے یہ دعوے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ ایک نگاہ مار کے جو ہے وہ دنیا زیر و زبر کر دیتے ہیں, ان بزرگوں نے کب ہمارے کام آنا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سٹیک پہ لگائی ہوئی ان کافروں نے یہ ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے ایک ویڈیو ڈیلیٹ کر کے بتا دیں. کمائی بارات ڈوب گئے, کتنے دن ہوئے؟ کہا 12 سال ہو گئے. کہا 12 سال ہو گئے, ٹھیک ہے انتظار کر, ابھی تیرے بیٹے کی کشتی تیرتی ہے. اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر پنجابی میں بولوں گا, میرا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہوتا ہے جب آپ پنجابی میں یہ خدا دا نا جے کہانیاں کرانی بند کرو ان قوم نو. اتنے 100 سال تو کہانیاں کروا رہے ہو, کچھ بھی نہیں ہونے کا میرے بھائی. کون ہے آپ؟ کہا مائی مجھے کو عبد القادر کہتے ہیں. چونکہ وہ تھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتی تھی, وہ مسلمان نہیں تھی. رک ابھی انتظار کر. میں کہتا ہوں جی ایسی بزرگی پہ لعنت ہے
کہ کسی شخص کے اوپر بزرگی ہے اور نبی علیہ السلام کے مبارک خاکے بن رہے ہیں, فلمیں چڑھ رہی ہیں یوٹیوب پہ, وہ ایک نگاہ مار کے یہ نہیں کرتا, وہ جی فلاں بزرگ تھے, ایک نگاہ مارتے تھے تو یہ کر دیتے تھے تو وہ کر دیتے تھے, تو وہ سب کچھ جھوٹ تھا, کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سارے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اس نے کہا آپ کشتی ترانے کی بات کرتے, 12 سال ہو گئے. کہاں 12 سال ہو گئے, دیکھ ابھی میرے اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ, تماشا دیکھ میرے اللہ کی قدرت کا. قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں, اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہیں, یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. میرے غوث نے وہیں پر مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا دیا, اللہ اس کشتی کو ترا دے مولا, اور جیسی ڈوبی تھی ویسی ترا دے. حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں, انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. ارشاد ہوا عبد القادر میرے بندے, وہ جو کشتی ڈوبی تھی اس کشتی کے اندر انسان تھے جنہیں مچھلیاں کھا گئی ہے. ایسا کون سا احسان کیا دنیا پر پیدا ہو کر, اور ان مچھلیوں کو انسان کھا گئے ہیں, اور انسان کھا کر اس کو ہضم کر گئے ہیں. وہ فضلے نکلے تو اسے زمین ہضم کر چکی ہے. خود ان بزرگوں کی اپنی کتابوں میں کتنی گستاخانہ عبارتیں ہیں جو میں اکثر ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں. میرا مسئلہ نمبر 71B ہے, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. کچھ آزاد خیال مسلمان ہیں کہ ہاں ہم بھی انہیں بٹھاتے ہیں, ہم بھی ان کی عبادتیں کرتے ہیں, کیونکہ ہم نیوٹرل لوگ ہیں. کوئی مسلمان نیوٹرل نہیں ہو سکتا, جو مسلمان ہوگا وہ صرف مسلمان ہوگا, لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرے گا. اور ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جن بابوں نے عزت کتابوں کی بنیاد پہ اویل کی تھی اور آج ان کتابوں کے دشمن ہیں قرآن اور سنت کے, ان بابوں کو ہم کس طرح مان لیں؟ کچھ نہیں ہے, کوئی نیوٹرلزم کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. نا نا نا, با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو مسلمان ہوگا وہ صرف مسلمان ہوگا. کیسی اپمانجنک باتیں کر رہا لڑکا, یہ اصلی ہے یہ لونا. اسلام کے تقاضوں کو پورا کرے گا. اس لیے یاد رکھیں, جب مصیبت آئے یا تو اللہ کی بارگاہ میں آئے یا ولی اللہ کی بارگاہ میں آئے. پھینک دیو, چپ کے باہر سٹو انو. آپ فلم کے ہیرو کو دیکھ کر کے نیوٹرل بن رہے ہیں کہ ہم میلاد النبی کے جلوس میں بھی جائیں گے اور مشرکوں کے تہواروں میں بھی جائیں گے. اس کی کوئی اجازت نہیں, کوئی گنجائش نہیں. آپ مسلمان ہیں, صرف مسلمان ہیں. عرض کیا مولا تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ ارشاد و عبد القادر میرے بندے کچھ اور مانگ لے, یہ رہنے دے. ساموڑ میرے غوث نے اپنا جبہ اتارا, اس کے تیری عزت کی قسم یہ اتار دیتا ہوں, اگر تو نے یہ کام نہ کیا مولا میری خاطر زندگی پر میں لباس نہ پہنوں. اس کو لے گئے باہر, تھوڑا سا آگے بیٹھ کے نا بھی ستر نہیں کھولا, ستر پھر نہیں بولتے ہیں. ارے باپ رے, یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. ندائی میرے بندے اسی تیری ادا پر تو ساری کائنات قربان ہے, اور تیرا یہ یقین ہمیں اچھا لگتا ہے. اب میری قدرت کا کرشمہ دیکھ لے. کتے اور اس کے بعد جب دریا کی طرف نظر کی ہے تو لوگ بھی دیکھ رہے تھے. جو کشتی ڈوبی تھی 12 برس کی, وہ اوپر تیر گئی ہے. او بزرگ مار دیتے میں جڑے نگاہ مار کے تے چیزاں غائب کر دیندے سن. ہاں, ان کا قاتل میں ہوں. اوپر تیر گئی. بڑھیا نے کہا عبد القادر جیلانی, یہ خاص بات ہے, شاید اپنی ابھی تک یہ نہیں سنا ہوگا. جس کے سب سے زیادہ کپڑے اترے ہوئے ہوں گے وہ اتنا بڑا ولی ہوگا. جنہوں کہتے ہیں الف ننگا ہوئے گا تو سب تو بڑا ولی ہوئے گا. بڑھیا نے کہا عبد القادر میری عمر تو بڑھ گئی, اب بیٹا جو زندہ ہو گیا, بہو جو زندہ ہو گئی, تو گویا کہ 12 سال میری زندگی کے زیادہ گزر گئے, اب میں جلدی سے مر جاؤں گی. اور چھڑ دیو, سارا نے فیض ڈوب گئے, اب میں جلدی سے مر جاؤں گی, بیٹی اور بہو کی خوشیاں نہیں دیکھ سکوں گی. فرمایا جا بڑھیا, میں نے اللہ سے یہ بھی دعا کر دی کہ جو 12 سال تیرے غم میں گزری, اللہ نے اتنی عمر بھی تیری بڑھا دی ہے. آ گیا تو جوان ہو کے.
अब तुझे बहू और बेटे की खुशियां देखना भी नसीब होगी। फिर उसने कहा कि अब मैं पीछे क्यों रहूं, अरे जिस कौम के बंदे का ये आलम है उस कौम के खुदा का आलम क्या होगा। जितने जितने कहानी आएगी मैं वड के परे मारूंगा। पढ़ा कलमा, मैं भी मुसलमान होती हूँ, और उस दूल्हा को भी मुसलमान किया। सिर्फ मुसलमान नहीं किया, सीना लगाकर विलायत भी अता फरमा दी। फिर झूठ पे मारना है। बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, तेरे बाबों ने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की हुई है। बरसों इबादत से जो मर्तबे नहीं मिलते, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे को मेरे गौस के सीने के सदके मकाम अता फरमाया। ते सीधी तरह को तुहाडे बुजुर्ग पागल सन, ए ना क्यों रखे जे कलंदर मजनून के मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। यही मसला आपके बुजुर्गों के साथ भी है। अक्सर कब्र चाटू हैं, बाबे मानते तो उसी खुदा को हैं, लेकिन किताबों वाली क्वालिटीज के साथ नहीं, अपनी मन घड़त तवहुमात के साथ। गोरा इसीलिए तो आपका मजाक उड़ाता है। या अब्दुल कादिर जिलानी मदद साबित कर दें, या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, या भावुल हक बेड़ा तक जड़ा मैं डोब देता। मेरे लिए काफी हो गया जवाब, इससे ज्यादा तो देने की जरूरत नहीं है। काफी आजमा उनका हो जाएगा। अब देखें इनकी वजह से, अब बुजुर्गों की वजह से हमें क्या कुछ करना पड़ता है। आपके सवाल भी पर्चियों वाले रह जाएंगे। ओ ले जाओ फलाने अपने, ओ भाई ओनू मनो जिदी कब्र मदीने च है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो भी क्या दिन थे। हाँ हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ बोझ पाओ सारी शायवा। एक इंजीनियर के जरिए 1000 साल इंसानी तारीख में बनाए गए फिरके सिर्फ 10 साल के अंदर कुत्ते की मौत मरे हैं। सिर्फ मौत नहीं मरे, कुत्ते की मौत। प्लीज सपोर्ट करा, सारा खबर कराए, सारा